بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خدا جانے کہاں سے جلوائے جانا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ زمیں سے آسماں تک ایک سناٹے کا عالم ہے، نہیں معلوم میرے دل کی ویرانی کہاں تک ہے۔ سنا ہے ہم نے صوفیوں سے اکثر خانقاہوں میں کہ یہ رنگیں بیانی بے دم رنگیں بیاں تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بابا تاج دین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ابتدائی تعلیم کامٹی کے مدرسہ میں ہوئی۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ طالب علمی کے زمانہ میں ہی ایک دن مدرسہ کامٹی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ صاحب تشریف لائے۔ آپ نے حضرت بابا صاحب کو دیکھا اور مولانا سے فرمایا، تو اسے کیا پڑھاتا ہے، یہ تو ازل ہی سے سب کچھ پڑھ کر آیا ہے۔ اس واقعہ نے حضرت بابا صاحب کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ مولانا حضرت شاہ صاحب سے واقف تھے، انہیں صاحب کشف بزرگ کی حیثیت سے جانتے تھے۔ شاہ صاحب دھیرے دھیرے بابا صاحب کے پاس آئے، اپنی جھولی سے ایک چھوارا نکالا، آدھا خود کھایا، آدھا بابا صاحب کو دیا۔ انہوں نے بے جھجک آپ کا جھوٹا چھوارا کھا لیا۔ تب شاہ صاحب نے انہیں سبق دیا، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، قرآن شریف کی تلاوت اس طرح کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ چھوارا کھاتے ہی بابا صاحب کی حالت بدل گئی، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دن تک آپ کا یہی حال رہا، رقت طاری ہو گئی، دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا بند کر دیا، خلوت پسند ہو گئے، اپنا زیادہ تر وقت پڑھنے اور فکر کرنے میں گزارنے لگے۔ عربی، فارسی کے شاعروں اور صوفیوں کا کلام زیر مطالعہ رہتا تھا۔ مولانا روم اور حافظ شیرازی کے اشعار اکثر زبان پر رہتے تھے۔ اسی طرح نہایت خلوص کے ساتھ آپ پڑھنے اور ظاہری علوم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ وہ نہ صرف نصاب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے بلکہ خارج میں بھی بہت کچھ سیکھ رہے تھے۔ آپ کھلے دل اور دماغ سے سچی انسانیت کا سبق پڑھ رہے تھے۔ آپ ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، دلت، پست، نیچے ان کی نظر میں یکساں تھے۔ صحیح معنی میں وہ انسانیت کے مبلغ اور امین تھے اور انسانیت کا سبق پڑھانے کے لیے سرزمین ہند پر تشریف لائے تھے۔ 1879 میں کنہان ندی میں پانی بڑھ جانے سے کامٹی میں سیلاب آ گیا، تقریباً آدھی آبادی تباہی کی چپیٹ میں آ گئی، بہت سے مکان بہہ گئے۔ اس میں بابا صاحب کے نانا کا بھی مکان تھا، اس لیے ان کے ماموں عبد الرحمن صاحب کو ملازمت کرنی پڑی۔ اس وقت بابا صاحب کی عمر 18 برس تھی۔ ان کے ماموں صاحب نے انہیں فوج میں بھرتی ہونے کی صلاح دی، مگر نانی کی محبت آڑے آئی۔ آپ فوج میں جاتے جاتے رک گئے۔ 2 سال تک آپ مزید ملازمت سے دور رہے۔ 1881 میں جب آپ کی عمر 20 سال تھی، آپ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس کے لیے آپ نے بڑی مشکل سے نانی صاحبہ کو راضی کیا۔ آپ کا اونچا قد، مضبوط جسم اور عمدہ صحت فوج میں بھرتی ہونے کے لیے معاون ثابت ہوئے۔ آپ ناگپور کی ریجمنٹ 13 میں سپاہی کے طور پر بھرتی ہوئے۔ 1882 میں آپ کی ریجمنٹ ساگر کے لیے روانہ ہوئی، کافی عرصہ تک وہیں قیام کیا۔ فوج کے ساتھ بابا صاحب نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ فرانس کے دورے کے بعد بابا صاحب کی ریجمنٹ نے حیدرآباد دکن میں ڈیرہ ڈال لیا۔ یہاں ایک امریکی افسر مسٹر بنیس کو بابا صاحب نے قرآن شریف کی تعلیم دی۔ یہیں ایک دوسرے فوجی افسر مسٹر ولیم نے بابا صاحب سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ کلکتہ چلے گئے، باقیہ زندگی ایک قبرستان میں گزار دی۔ آپ نماز کے اس قدر پابند تھے کہ نماز کے مقابلوں میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ فوج کی ملازمت کے دوران بھی بابا صاحب ہمیشہ نماز اور ریاضت میں پابندی کرتے تھے، اس میں کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کی روزمرہ زندگی میں ایک نظم تھا۔ اپنے فوجی کاموں سے فارغ ہو کر بابا صاحب حضرت داؤد مکی صاحب کی درگاہ پر چلے جاتے تھے، راتوں کو مجاہدہ فرماتے تھے۔ اکثر راتوں کو آپ وہیں رک جاتے، ساری رات ریاضت میں مصروف رہتے۔ آپ کی نانی صاحبہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ بہت پریشان ہوئیں، کہیں میرا نواسہ بگڑ تو نہیں گیا اور بری صحبتوں میں تو نہیں پھنس گیا۔ اس لیے ایک رات آپ کا پیچھا کرتی ہوئی درگاہ تک پہنچ گئی۔ آپ کو عبادت میں مشغول دیکھا۔
اور واپس لوٹ آئیں۔ نواسا کو بہت سی دعائیں دی۔ جب صبح کو حضور بابا صاحب درگاہ سے واپس آئے تو نانی صاحبہ نے ناشتہ کے لیے کہا تو اپنے ہاتھ کے پتھر دکھا کر کہا، نانی صاحب میں تو یہ لڈو پیڑے کھاتا ہوں، آپ میرے ناشتے کی فکر نہ کیا کریں۔ اسی طرح جب تک آپ ساگر میں مقیم رہے، آپ معمول کے مطابق حضرت داؤد مکی صاحب کی درگاہ میں چلے جاتے، عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے۔ رفتہ رفتہ آپ پر جذب طاری ہونے لگا، ملازمت سے دل اچاٹ ہو گیا۔ آپ اپنے فوجی افسر کے پاس پہنچے، ملازمت سے سبکدوش ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ صوبے دار نے کہا، آپ کی ترقی ہونے والی ہے، ایسے میں ملازمت سے سبکدوش ہونا مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا، میری جو ترقی ہونے والی ہے وہ تو مجھے مل گئی، آپ کس ترقی کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے وردی اتار کر رکھ دی، فوجی احاطہ سے باہر ہے۔ اس وقت آپ کے جسم پر ٹاٹ کا جبہ تھا۔ فوجی افسر نے سمجھا یہ پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے سب کو خبر دی۔ آپ کے ماموں عبد الرحمن کے سسر ظہور بیگ اسی پلاٹون میں تھے۔ انہوں نے آپ کی نانی کو فوراً کامٹی میں اطلاع بھجوائی اور ممتا کی ماری نانی فوراً دوڑی چلی آئی۔ نانی نے ساگر میں آ کر نواسا کو جس حال میں دیکھا اس سے انہیں تکلیف پہنچی۔ بابا صاحب اپنے تن بدن کا ہوش بھلائے ساگر کے گلی کوچوں میں خاک چھان رہے تھے۔ انہیں نہ تو کپڑوں کا ہوش تھا نہ کھانے کا خیال، بس گھومے جا رہے تھے جیسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ کبھی یہ جنگل کی طرف منہ اٹھ جاتا تو کبھی کسی پیڑ کے نیچے گھنٹوں مراقبہ میں بیٹھے رہتے۔ نانی نے سمجھا یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں کامٹی لے آئیں۔ یہ 1887 کی بات ہے۔ نانی کے دل میں بابا صاحب کے پاگل ہونے کی بات بیٹھ گئی تھی۔ وہ ان کا علاج کرانا چاہتی تھی۔ بڑے بڑے حکیم اور وید بلائے گئے لیکن سب بیکار گیا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی علاج کے بعد تعویذ گھنٹے، بھلا اس عاشق کا کیا علاج کر سکتے تھے جس نے یہ روگ خود لگایا ہو۔ اب وہ معمولی انسان نہیں رہے تھے جس پر دواؤں یا دعاؤں کا اثر ہوتا۔ اب بابا صاحب پوری طرح مجذوب ہو چکے تھے، جنہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس اللہ ہی اللہ ہوتا ہے اور اس کے عشق کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح بابا اکثر بھوکے پیاسے کبھی دھوپ میں کھڑے رہتے اور کبھی گلی کوچوں میں گھومتے دکھائی دیتے۔ اس رمز سے ناواقف اور بے وقوف لوگ انہیں پاگل کہنے لگے۔ کامٹی میں بچوں کے گرو بابا کے پیچھے جھنڈ بنا کر گھومتے اور پتھر مارا کرتے تھے۔ بابا صاحب کبھی ان پر ناراض نہیں ہوتے تھے، وہ ہنستے رہتے اور پتھروں کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی بچوں کو روکتا تو بابا اس پر ناراض ہوتے۔ اسی بیچ بابا صاحب کی نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے ماموں عبد الرحمن ہی ان کے سرپرست تھے۔ وہ محکمہ جنگلات میں ملازم تھے اور چاندہ میں تعینات تھے۔ وہ کامٹی آ کر بابا صاحب کو اپنے ساتھ چاندہ لے گئے۔ وہاں جنگلی قبائل اور جادو ٹونا کرنے والے بڑی تعداد میں رہنے تھے۔ بابا صاحب گھنے جنگلوں میں گھومتے، کبھی قدیم قلعہ کے کھنڈروں میں یا کسی برج کے نیچے مراقبہ میں بیٹھ جاتے۔ انہیں نہ کھانے کا ہوش تھا نہ کپڑوں کی ضرورت۔ جاڑا، گرمی، برسات ان پر کوئی اثر نہیں کرتے تھے۔ ہار کر ماموں صاحب پھر انہیں کامٹی میں چھوڑ گئے۔ اب کامٹی میں کوئی بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، اس لیے بابا صاحب سڑکوں پر آزاد گھومتے تھے، کبھی کسی پل کے نیچے کبھی کسی کھنڈر میں پڑے رہتے، کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کسی نے کھانے کے لیے کچھ دے دیا تو کتوں کو کھلا دیتے تھے۔ تن پر کوئی کپڑا نہ ہوتا، بالکل برہنہ رہتے۔ اسی حالت میں 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں کے دوران آپ سے بہت سی کرامتیں ظہور میں آئیں۔ لوگوں میں یقین بیٹھ گیا آپ ولی ہیں۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے، راستہ میں ایک سونار کا مکان پڑا۔ بابا نے کہا، بابو مکان خالی کر دے۔ سونار آپ کا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی، مکان خالی کر دیا۔ اسی رات مکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ دوسرے دن جب سونار اپنے گھر کو دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ بابا کی عزت اس کی نگاہ میں اور بڑھ گئی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بابا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پلیا کے نیچے بابا کو پا لیا اور دوڑ کر قدموں میں گر پڑا۔ بابا صاحب نے اسے اور اس کے خاندان کو آفت ناگہانی سے بچا لیا تھا۔ بابا کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور سینکڑوں ضرورت مند بابا کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کی بھیڑ گھیرے رہتی تھی۔ حضرت بابا صاحب ضرورت مندوں اور عقیدت مندوں کی روز افزوں بھیڑ سے گھبرانے لگے۔ اب کامٹی میں آپ کے لیے کوئی گوشہ تنہائی نہ تھا۔ آپ کی ریاضت میں خلل پڑنے لگا۔ آپ کو تنہائی کی ضرورت تھی۔ آخر ایک ترکیب سوچی۔ آپ نے فرمایا، ہم پاگل خانہ جائیں گے۔ دوسرے دن بابا لیڈیز کلب جا پہنچے جہاں کچھ عورتیں ٹینس کھیل رہی تھیں۔ بابا ان عورتوں کے بیچ کھڑی ہو گئے۔
انگریز عورتوں میں کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے پولیس کو بلا کر بابا صاحب کو اس کے حوالے کیا اور پاگل خانہ بھجوا دیا۔ اسی طرح ایک ولی پاگل بن کر پاگل خانہ پہنچ گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 31 برس تھی۔ 27 اگست 1892 کو آپ پاگل خانے میں داخل ہوئے، لیکن اسی دن آپ کامٹی میں گھومتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ ناگپور سے کامٹی کافی دور ہے۔ پاگل خانہ کے انگریز افسر کا اردلی بازار سے سودا خریدنے آیا۔ اس نے بابا صاحب کو حیرت سے دیکھا، واپس پلٹ کر اپنے افسر کو خبر دی۔ وہی فوجی افسر تھا جو مجسٹریٹ کے حکم سے بابا کو پاگل خانے پہنچا کر آیا تھا۔ خبر ملتے ہی انگریز افسر غصہ سے پاگل ہوا، اٹھا، فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر بازار پہنچا جہاں بابا صاحب ایک درخت کے نیچے دھونی جمائے بیٹھے تھے۔ افسر غصے سے پاگل ہوا، اٹھا اور گھوڑا دوڑا کر ناگپور پہنچا اور جاتے ہی ڈاکٹر پر گرم ہو کر دریافت کیا، میں جو پاگل کل یہاں چھوڑ گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر سٹپٹا گیا اور اپنی کوٹڑی میں بند ہے۔ دونوں جلدی جلدی کوٹڑی پہنچے جہاں بابا صاحب بیٹھے تھے۔ افسر نے حیرت سے دیکھا، بابا ٹھیک اسی حالت میں کوٹڑی میں بیٹھے تھے جس حالت میں انہیں درخت کے نیچے کامٹی میں دیکھا۔ افسر کے دل میں بابا حضور سے بے پناہ عقیدت پیدا ہو گئی اور وہ ہر اتوار کو بابا کے دیدار کے لیے بال بچوں کے آنے جانے لگا۔ ادھر بابا کامٹی میں دیدار عام بات ہو گئی، کبھی کسی عقیدت مند کے دروازے پر کھڑے نظر آتے، کبھی کسی پیڑ کے نیچے دھونی رمائے بیٹھے ہوتے۔ پاگل خانہ کا انچارج ڈاکٹر مجید تھے۔ ایک رات انہوں نے بابا کو پاگل خانے میں ٹھہرتے ہوئے پایا تو چوکیدار پر خفا ہوئے، تم نے کوٹڑی بند کیوں نہیں کی؟ چوکیدار نے ڈاکٹر کو دکھایا، کوٹڑی کا تالا لگا ہے، بابا اس میں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہو کر کبھی کہ تالا دیکھتے کبھی بابا صاحب کو۔ اتنے میں اندر سے بابا صاحب بولے، کیا دیکھتا ہے؟ ہوا ہی تو ہے، آتی ہے جاتی ہے۔ بھساول کے اسٹیشن پر ڈاکٹر صاحب کسی کام سے ریل سے اترے اور جلدی میں لائن کراس کرنے لگے۔ اتفاقاً ایک تیز رفتار انجن اسی لائن پر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب موت کے خوف سے بے ہوش ہو گئے، تب انجن اچانک آ کر رک گیا۔ ڈرائیور اور فائر مین انجن سے اتر کر ان کے پاس آئے اور بولے، آپ ضرور کوئی مہاتما یا ولی ہیں؟ تبھی تو انجن بغیر بریک لگائے رک گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں کوئی ولی مہاتما نہیں ہوں، میں ایک ادنا خادم ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اجازت مانگنے سے لے کر اب تک قصہ سنایا۔ سینکڑوں لوگ بابا کے معتقد ہو گئے اور دعا کرانے کے لیے پاگل خانے میں آنے لگے۔ ہر وقت پاگل خانے میں بھیڑ رہنے لگی۔ جو لوگ بابا صاحب کے پاس آتے اپنی مرادیں پاتے تھے۔ سید عبد الوہاب پوسٹ آفس ناگپور میں ملازمت کے خواہاں تھے۔ اس کے لیے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے میڈیکل آفیسر کے سامنے حاضر ہونا تھا۔ وہ میڈیکل آفیسر کے معائنہ سے گھبراتے تھے کیونکہ انہیں خارش تھی، جسم پر پھوڑے تھے۔ ان کے دوست عبد المجید نے حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا۔ سید عبد الوہاب اپنے سالے کو لے کر پاگل خانے میں پہنچے۔ چوکیدار نے بابا صاحب کی خدمت میں پہنچا دیا۔ بابا صاحب انہیں دیکھ کر بولے، آؤ مدراسی بھائی، دفتر لے کر آئے ہیں، دفتر لے کر جائیں گے۔ عبد الوہاب مدراسی تھے اور بابا کا تعلق بھی مدراس سے تھا، اس لیے بابا کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر حیرت ہوئی۔ بابا نے حکم دیا، پیر دباؤ۔ سید عبد الوہاب نے عقیدت کے ساتھ حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، بابا صاحب کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا، نبض غائب ہو گئی، بابا صاحب بے ہوش ہو گئے۔ عبد الوہاب گھبرا کر آواز دینے ہی والے تھے کہ بابا صاحب نے آنکھیں کھول دی، اٹھ بیٹھے۔ اٹھنے کے بعد بابا نے فرمایا، جا کر آؤ حضرت، انگریز کیا کرے گا؟ چوکیدار نے بتایا کہ آپ کا کام بن گیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر عبد الوہاب مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن عبد الوہاب کا معائنہ کرنے سے پہلے ہی کسی کام سے میڈیکل آفیسر چلا گیا، بغیر دیکھے سرٹیفکیٹ دے دیا اور سید عبد الوہاب صاحب کا کام بابا صاحب کے کرم سے ہو گیا۔ سید عبد الوہاب صاحب بھی بابا کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور برابر حاضری دینے لگے۔ ایک دن عبد الوہاب صاحب بابا صاحب کی خدمت کر کے لوٹ رہے تھے کہ راستہ میں ایک آدمی ملا اور کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بابا صاحب کی خدمت سے آ رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ نے وہاں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے بابا کے پیر دبائے۔ اس اجنبی نے ان سے ہاتھ سونگھنے کو کہا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سونگھے، ان میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کپڑوں پر مل لیے، ان سے کپڑوں میں بھی خوشبو بس گئی۔ انہوں نے ان کپڑوں کو سنبھال کر رکھ لیا اور برسوں تک رکھا، لیکن بہت کھوج پر بھی نہ جان پائے کہ وہ کون اجنبی تھا جس نے خوشبو کا احساس کرایا تھا۔ کامٹی کے قطب الدین صاحب کا لڑکا
فخر الدین سخت بیمار تھا۔ جب کوئی علاج کارگر نہ ہوا تو بابا صاحب کی خدمت میں دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا۔ بابا صاحب کے قدموں میں جھکے تو حضور بابا صاحب نے فرمایا کس کے لیے دعا کریں، وہ تو دنیا سے ہی چل بسا ہے۔ بابا صاحب کے الفاظ سن کر قطب الدین سکتے میں آ گیا اور بابا صاحب کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ فرمایا صبر کرو۔ قطب الدین صاحب سمجھ گئے اللہ کی مرضی میں چارہ نہیں، لڑکے کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ صبر و ضبط کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئے اور بیٹے کی تدفین کا انتظام صبر و ضبط سے کیا۔ یہ قطب الدین صاحب وہی ہیں جو بعد میں بابا صاحب کے زبردست عقیدت مند بن گئے تھے اور ایک کتاب تاج قطبی نام سے لکھی جس میں حضور کے حالات و واقعات زندگی بڑے تفصیل سے درج ہیں۔ ایک بار ایک مجرم بابا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا نے اسے دیکھ کر فرمایا جا، ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ ایک غریب کسان تھا جسے زمین کے جھگڑے کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے ایک قتل کا مقدمہ میں پھنسا دیا تھا۔ غریب آدمی اپنے مقدمے کی پیروی نہ کر سکا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اپیل کی مقدمہ کی پیروی نہ کر سکا، بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بابا صاحب نے اس کو مطمئن کر کے واپس کیا۔ ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا تو ایک وکیل جج صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور مقدمہ کی پیروی کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل جانے پر اس نے مختصر سی تقریر سے جج کو مطمئن کر دیا۔ جج نے سرکاری وکیل سے مشورہ کر کے فیصلہ سنایا اور رام سنگھ مجرم صاف بری کر دیا گیا۔ وہ وکیل کوئی اور نہیں خود بابا صاحب تھے جو ایک بے قصور مجرم کو آزاد کرانے کے لیے وکیل بن کر عدالت میں آئے۔ ایک بار ممبئی کے ایک سیٹھ بابا صاحب کے پاس آئے۔ ان کے والد ممبئی میں سخت بیمار تھے۔ سیٹھ صاحب ان کے لیے دعا کرانے کے لیے بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابا صاحب ان کو دیکھتے ہی بولے ممبئی واپس جاؤ، والد صاحب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے بابا صاحب کے ان الفاظ کی تصدیق کے لیے ممبئی ایک تار بھیجا جس کا جواب ممبئی سے ان کے والد نے ہی دیا کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر عبد المجید صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ پاگل خانہ کے انچارج بنے۔ وہ طالب علمی کے زمانہ سے ہی روحانیت کی طرف مائل تھے۔ ان کے گرو بابا برہم چاری جب ان سے ملنے پاگل خانے آئے تو دور سے پکار اٹھے بھائی تاج دین، یہ بچہ تمہارے حوالے ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ بابا حضور اس وقت ایک پیڑ کے نیچے ریاضت میں مصروف تھے، وہیں سے بولے اپنی ہی برادری کا ہے، کہاں جا سکتا ہے۔ دونوں بزرگوں کی بات چیت ڈاکٹر کاشی ناتھ کے لیے حیران کن تھی، لیکن اسی دن ان کے دل میں بابا صاحب کے لیے عقیدت پیدا ہو گئی۔ ان کو اپنا روحانی گرو سمجھنے لگے۔ بابا صاحب نے بھی اپنے فیوز و برکات سے انہیں خوب نوازا۔ بابا صاحب کی نظر کرم سے ڈاکٹر اونسکر ایک مہمان شخصیت بن گئے۔ ایک رات پاگل خانے سے 11 قیدی فرار ہو گئے۔ ڈاکٹر کاشی ناتھ گھبرائے۔ بابا صاحب کے فیض و کرم سے وہ سب قیدی صبح پاگل خانے لوٹ آئے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے انگریز افسر کے پاس اس واقعہ کی تفصیل لے کر پہنچے۔ انگریز افسر سے بولے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا اپنے بنگلہ پر جا، تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ انگریز افسر پہنچا تو بیوی کی موت کا تار ملا۔ اسی وقت سے انگریز افسر بھی متقاعد ہو گیا۔ انگریزوں میں بھی بابا صاحب کی کرامات کی شہرت ہو گئی۔ ایک دن ایک شخص بابا صاحب کے پاس آیا اور قدموں میں سر رکھ کر التجا کی، میری بیٹی سخت بیمار ہے، مہربانی کر کے بچا لیجیے۔ بابا صاحب نے اس شخص کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھ کھول کر بولے جاؤ، اب بیٹی تندرست ہے، خطرہ ٹل گیا۔ انہوں نے گھر جا کر دیکھا لڑکی کچھ کھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی بیوی نے بتایا ایک فقیر دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا، وہ فقیر کو کچھ پیسے دینے دروازے پر گئی تو اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر فقیر نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں اداسی کیسی؟ بیوی نے بیٹی کا حال سنایا۔ فقیر اندر آیا، لڑکی پر ہاتھ پھیر کر بولا لو اب یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ فقیر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد لڑکی اٹھ بیٹھی اور کچھ کھانے کے لیے مانگنے لگی۔ پاگل خانے میں ایسی لاتعداد کرامات دکھانے اور لوگوں کو فیض یاب کرنے کے بعد بابا تاج دین کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاگل خانہ بابا کے درشن کے لیے آنے لگے۔ ان میں بہت سے انگریز افسر بھی تھے۔ اب انگریزوں کو یقین ہو گیا تھا بابا کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ خدا
سیدہ بزرگ ہیں، وہ پاگل نہیں بلکہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے سچے پرہیزگار ہیں۔ اب انہیں زیادہ دنوں تک پاگل خانہ میں رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ پاگل خانے کے کرمچاری بھگتوں سے فیس وصول کرتے تھے اور عام لوگ بابا کے دیدار اور ان کے فیض سے محروم رہ جاتے تھے۔ ناگپور کے مہاراجہ گھوجی راؤ بھوسلے نے 2000 روپیہ نقد ضمانت جمع کی، بابا کو اپنے محل میں لے آئے۔ پاگل خانے میں 16 سال سے زیادہ عرصہ گزار کر آخر 1908 کو بابا کی پاگل خانے سے رہائی ملی۔ مہاراجہ نے بابا کے لیے شکردرا محل کے احاطہ میں واقع لال محل میں مقام پر قیام کا بندوبست کر دیا تھا۔ بابا صاحب 1 ماہ تک شکردرا میں رہ کر مہاراجہ کی اجازت سے واقعی کے جنگلوں میں چلے گئے۔ واقعی کے پٹیل شری کاشی ناتھ راؤ بابا صاحب کے بھکت تھے۔ انہیں جوڑوں میں درد کی شکایت تھی، جن کے لیے وہ اکثر ناگپور آیا کرتے تھے۔ ایک دن پاگل خانے کے سامنے سے گزرے، ایک جمع غفیر دیکھ کر رک گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا پیڑ ایک سنت کے درشن کے لیے جمع ہے۔ کاشی ناتھ نے بابا صاحب کو دیکھ کر سر جھکا لیا۔ بابا صاحب نے فرمایا، نانا آپ ٹھیک ہو جاتے ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ کاشی ناتھ راؤ کے جوڑوں کا درد جاتا رہا۔ کاشی ناتھ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے۔ ایک دن بابا صاحب مہاراجہ کی بھگی میں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ پاٹھن سونگی پہنچ کر بابا صاحب نے فرمایا، نانا کو بلائے ہم واقعی جائیں گے۔ فوراً واقعی خبر بھیجی گئی، جو پاٹھن سونگی سے شمال کی طرف صرف 4 میل کے فاصلے پر تھا۔ کاشی ناتھ راؤ پٹیل فوراً 4 بیل گاڑیاں لے کر شاندار استقبال کے لیے بابا صاحب کو واقعی لے گئے۔ اسی طرح بابا صاحب واقعی گئے۔ انہوں نے خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور خدمت گار بھی مقرر کر دیے، خود بھی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ بابا صاحب نے کبھی بستر پر آرام نہیں کیا، جب بیٹھے زمین پر، جب لیٹے زمین پر، جاڑا گرمی برسات ہر موسم میں ایک کرتے کے سوا کچھ نہیں پہنتے تھے، سر اور پاؤں ہمیشہ ننگے رکھتے تھے۔ اسی طرح پاگل خانے میں آپ نے ہزاروں کرامات دکھائیں اور ہزاروں لوگوں کو فیض پہنچایا۔ بابا صاحب نے اپنے قیام گاہ کے احاطہ میں ایک مقام کو مسجد کے نام سے منسوب کیا ہوا تھا۔ یہاں بابا ہر اس شخص کو جو روحانی تکلیف میں مبتلا ہو نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ ان لوگوں میں ہر مذہب اور نظریہ کے اشخاص شامل ہوتے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کسی کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس مسجد میں جو بھی نماز پڑھ لیتا تھا روحانی تکالیف سے آزاد ہو جاتا اور نفسانی برائیوں سے پاک ہو جاتا۔ آپ نے آم کے ایک بڑے درخت کو مدرسہ کا نام دیا۔ کتابی روحانی تعلیم کا شوق لے کر آنے والوں کو بابا تاج دین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ میں قیام کرنے کا حکم دیتے۔ سینکڑوں طلباء کو وہاں آ کر فیض پہنچتا اور وہ کتابی اور روحانی علم حاصل کر کے وہاں سے چلے جاتے۔ ان میں سے بہت سے عہدیدار بنے، مولوی بنے، پنڈت بنے۔ کوئی تخصیص نہیں تھی، بلکہ مدرسہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا تھا۔ آج بھی مدرسہ کا فیض بابا صاحب کے کرم سے جاری و ساری ہے۔ قیام گاہ کے مغرب سمت کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک آم کا درخت، جسے بابا صاحب اسپتال کہتے تھے۔ اگر کوئی لا علاج مریض بابا کے پاس آیا، بابا اسے آم کے پیڑ کے نیچے قیام کرنے کا حکم دیتے۔ وہ وہاں تک رہتا جب تک اسے مکمل صحت یابی نہیں مل جاتی تھی۔ ایک بار ایک انگریز جو بیماری سے تنگ آ چکا تھا بابا صاحب کی خدمت میں آیا۔ وہ اتنا کمزور تھا کہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا صاحب نے اسے سوکھی روٹی دے کر کہا، بھگو کر کھاؤ، ہسپتال میں رہو۔ وہ انگریز پانی میں بھگو کر سوکھی روٹی کھاتا رہا، یہاں تک کہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے رشتہ دار جو اس سے ملنے آتے اسے پہچان نہیں سکے۔ عدالت مدرسہ کے قریب ایک آم کے درخت کو بابا صاحب کچہری کہتے تھے۔ دنیاوی معاملات میں گرفتار پریشان آتے تو بابا ان کو کچہری میں ٹھہرنے کا حکم دیتے۔ جب تک بابا صاحب چھٹی نہ دیتے وہ وہیں قیام کیا کرتا، اسی آم کے پیڑ کے نیچے پڑا رہتا۔ بابا کی اجازت پا کر گھر لوٹتا تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ اسی طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں عقیدت مند مسیحائی مشکل کشائی۔ اتنے میں ایسے بابا کے بھکت تھے جن پر انگریزوں کی پولیس نے مقدمے قائم کیے ہوئے تھے، لیکن بابا صاحب کی عدالت میں آ کر ان مقدموں سے نجات پا گئے۔ آج بھی لوگ وہاں آ کر فائل میں اپنی عرضیاں لگا جاتے ہیں اور فیض اٹھا رہے ہیں۔ ایک دن بابا صاحب اپنے ڈیرے کے قریب ایک نیم کے نیچے بیٹھے۔
کہ ایک مریض حاضر ہوا۔ بابا نے اسے حکم دیا اس کے پتے توڑتے اور کھا لیتے۔ اس شخص نے نیم کے درخت کی طرف دیکھا، نیم کڑواہٹ کا خیال کر کے کھڑا رہ گیا۔ بابا صاحب نے فرمایا کون کہتا ہے اس کے پتے کڑوے ہیں؟ جہاں اپنی نگاہ جاتی ہے سب میٹھا ہی میٹھا ہے۔ اس نے بابا کا حکم پا کر ایک ٹہنی سے کچھ پتے توڑ کر چبائے اور حیرت میں پڑ گیا، واقعی کڑواہٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پتے میٹھے تھے۔ تب سے کتنے ہی آنے والے اس پیڑ کے میٹھے پتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، ان کی بیماری جاتی رہتی ہے۔ ایک دن برسات کے موسم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بابا تاج دین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ابتدائی تعلیم کامٹی کے مدرسہ میں ہوئی۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ طالب علمی کے زمانہ میں ہی ایک دن مدرسہ کامٹی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ صاحب تشریف لائے۔ آپ نے حضرت بابا صاحب کو دیکھا اور مولانا سے فرمایا تو اسے کیا پڑھاتا ہے، یہ تو ازل ہی سے سب کچھ پڑھ کر آیا ہے۔ اس واقعہ نے حضرت بابا صاحب کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ مولانا حضرت شاہ صاحب سے واقف تھے، انہیں صاحب کشف بزرگ کی حیثیت سے جانتے تھے۔ شاہ صاحب دھیرے دھیرے بابا صاحب کے پاس آئے، اپنی جھولی سے ایک چھوارا نکالا، آدھا خود کھایا، آدھا بابا صاحب کو دیا۔ انہوں نے بے جھجک آپ کا جھوٹا چھوارا کھا لیا۔ تب شاہ صاحب نے انہیں سبق دیا، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، قرآن شریف کی تلاوت اس طرح کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ چھوارا کھاتے ہی بابا صاحب کی حالت بدل گئی، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دن تک آپ کا یہی حال رہا، رکت طاری ہو گئی، دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا بند کر دیا، خلوت پسند ہو گئے، اپنا زیادہ تر وقت پڑھنے اور فکر کرنے میں گزارنے لگے۔ عربی، فارسی کے شاعروں اور صوفیوں کا کلام زیر مطالعہ رہتا تھا۔ مولانا روم اور حافظ شیرازی کے اشعار اکثر زبان پر رہتے تھے۔ اسی طرح نہایت خلوص کے ساتھ آپ پڑھنے اور ظاہری علوم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ وہ نہ صرف نصاب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے بلکہ خارج میں بھی بہت کچھ سیکھ رہے تھے۔ آپ کھلے دل اور دماغ سے سچی انسانیت کا سبق پڑھ رہے تھے۔ آپ ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، دلت، پست، نیچے ان کی نظر میں یکساں تھے۔ صحیح معنی میں وہ انسانیت کے مبلغ اور امین تھے اور انسانیت کا سبق پڑھانے کے لیے سرزمین ہند پر تشریف لائے تھے۔ 1879 میں کنہان ندی میں پانی بڑھ جانے سے کامٹی میں سیلاب آ گیا، تقریباً آدھی آبادی تباہی کی چپیٹ میں آ گئی، بہت سے مکان بہہ گئے۔ اس میں بابا صاحب کے نانا کا بھی مکان تھا، اس لیے ان کے ماموں عبد الرحمن صاحب کو ملازمت کرنی پڑی۔ اس وقت بابا صاحب کی عمر 18 برس تھی۔ ان کے ماموں صاحب نے انہیں فوج میں بھرتی ہونے کی صلاح دی مگر نانی کی محبت آڑے آئی۔ آپ فوج میں جاتے جاتے رک گئے۔ 2 سال تک آپ مزید ملازمت سے دور رہے۔ 1881 میں جب آپ کی عمر 20 سال تھی آپ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس کے لیے آپ نے بڑی مشکل سے نانی صاحبہ کو راضی کیا۔ آپ کا اونچا قد، مضبوط جسم اور عمدہ صحت فوج میں بھرتی ہونے کے لیے معاون ثابت ہوئے۔ آپ ناگپور کی ریجمنٹ 13 میں سپاہی کے طور پر بھرتی ہوئے۔ 1882 میں آپ کی ریجمنٹ ساگر کے لیے روانہ ہوئی، کافی عرصہ تک وہیں قیام کیا۔ فوج کے ساتھ بابا صاحب نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ فرانس کے دورے کے بعد بابا صاحب کی ریجمنٹ نے حیدرآباد دکن میں ڈیرہ ڈال لیا۔ یہاں ایک امریکی افسر مسٹر بنیس کو بابا صاحب نے قرآن شریف کی تعلیم دی۔ یہیں ایک دوسرے فوجی افسر مسٹر ولیم نے بابا صاحب سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ کلکتہ چلے گئے، باقیہ زندگی ایک قبرستان میں گزار دی۔ آپ نماز کے اس قدر پابند تھے کہ نماز کے مقابلوں میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ فوج کی ملازمت کے دوران بھی بابا صاحب ہمیشہ نماز اور ریاضت میں پابندی کرتے تھے، اس میں کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کی روزمرہ زندگی میں ایک نظم تھا۔ اپنے فوجی کاموں سے فارغ ہو کر بابا صاحب حضرت داؤد مکی صاحب کی درگاہ پر چلے جاتے تھے، راتوں کو مجاہدہ فرماتے تھے۔
اکثر راتوں کو آپ وہیں رک جاتے، ساری رات ریاضت میں مصروف رہتے۔ آپ کی نانی صاحبہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ بہت پریشان ہوئیں، کہیں میرا نواسہ بگڑ تو نہیں گیا اور بری صحبتوں میں تو نہیں پھنس گیا۔ اس لیے ایک رات آپ کا پیچھا کرتی ہوئی درگاہ تک پہنچ گئی، آپ کو عبادت میں مشغول دیکھا اور واپس لوٹ آئیں۔ نواسہ کو بہت سی دعائیں دی۔ جب صبح کو حضور بابا صاحب درگاہ سے واپس آئے تو نانی صاحبہ نے ناشتہ کے لیے کہا تو اپنے ہاتھ کے پتھر دکھا کر کہا، نانی صاحب میں تو یہ لڈو پیڑے کھاتا ہوں، آپ میرے ناشتے کی فکر نہ کیا کریں۔ اسی طرح جب تک آپ ساگر میں مقیم رہے، آپ معمول کے مطابق حضرت داؤد مکی صاحب کی درگاہ میں چلے جاتے، عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے۔ رفتہ رفتہ آپ پر جذب طاری ہونے لگا، ملازمت سے دل اچاٹ ہو گیا۔ آپ اپنے فوجی افسر کے پاس پہنچے، ملازمت سے سبکدوش ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ صوبے دار نے کہا، آپ کی ترقی ہونے والی ہے، ایسے میں ملازمت سے سبکدوش ہونا مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا، میری جو ترقی ہونے والی ہے وہ تو مجھے مل گئی، آپ کس ترقی کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے وردی اتار کر رکھ دی، فوجی احاطہ سے باہر ہے۔ اس وقت آپ کے جسم پر ٹاٹ کا جبہ تھا۔ فوجی افسر نے سمجھا یہ پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے سب کو خبر دی۔ آپ کے ماموں عبد الرحمن کے سسر ظہور بیگ اسی پلاٹون میں تھے۔ انہوں نے آپ کی نانی کو فوراً کامٹی میں اطلاع بھجوائی اور ممتا کی ماری نانی فوراً دوڑی چلی آئی۔ نانی نے ساگر میں آ کر نواسہ کو جس حال میں دیکھا اس سے انہیں تکلیف پہنچی۔ بابا صاحب اپنے تن بدن کا ہوش بھلائے ساگر کے گلی کوچوں میں خاک چھان رہے تھے۔ انہیں نہ تو کپڑوں کا ہوش تھا نہ کھانے کا خیال، بس گھومے جا رہے تھے جیسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ کبھی ایک جنگل کی طرف منہ اٹھ جاتا تو کبھی کسی پیڑ کے نیچے گھنٹوں مراقبہ میں بیٹھے رہتے۔ نانی نے سمجھا یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں کامٹی لے آئیں۔ یہ 1887 کی بات ہے۔ نانی کے دل میں بابا صاحب کے پاگل ہونے کی بات بیٹھ گئی تھی۔ وہ ان کا علاج کرانا چاہتی تھی۔ بڑے بڑے حکیم اور وید بلائے گئے لیکن سب بیکار گیا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی علاج کے بعد تعویذ گھنٹے، بھلا اس عاشق کا کیا علاج کر سکتے تھے جس نے یہ روگ خود لگایا ہو۔ اب وہ معمولی انسان نہیں رہے تھے جس پر دواؤں یا دعاؤں کا اثر ہوتا۔ اب بابا صاحب پوری طرح مجذوب ہو چکے تھے، جنہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس اللہ ہی اللہ ہوتا ہے اور اس کے عشق کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح بابا اکثر بھوکے پیاسے کبھی دھوپ میں کھڑے رہتے اور کبھی گلی کوچوں میں گھومتے دکھائی دیتے۔ اس رمز سے ناواقف اور بے وقوف لوگ انہیں پاگل کہنے لگے۔ کامٹی میں بچوں کے گرو بابا کے پیچھے جھنڈ بنا کر گھومتے اور پتھر مارا کرتے تھے۔ بابا صاحب کبھی ان پر ناراض نہیں ہوتے تھے، وہ ہنستے رہتے اور پتھروں کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی بچوں کو روکتا تو بابا اس پر ناراض ہوتے۔ اسی بیچ بابا صاحب کی نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے ماموں عبد الرحمن ہی ان کے سرپرست تھے۔ وہ محکمہ جنگلات میں ملازم تھے اور چاندہ میں تعینات تھے۔ وہ کامٹی آ کر بابا صاحب کو اپنے ساتھ چاندہ لے گئے۔ وہاں جنگلی قبائل اور جادو ٹونا کرنے والے بڑی تعداد میں رہنے تھے۔ بابا صاحب گھنے جنگلوں میں گھومتے، کبھی قدیم قلعہ کے کھنڈروں میں یا کسی برج کے نیچے مراقبہ میں بیٹھ جاتے۔ انہیں نہ کھانے کا ہوش تھا نہ کپڑوں کی ضرورت۔ جاڑا، گرمی، برسات ان پر کوئی اثر نہیں کرتے تھے۔ ہار کر ماموں صاحب پھر انہیں کامٹی میں چھوڑ گئے۔ اب کامٹی میں کوئی بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، اس لیے بابا صاحب سڑکوں پر آزاد گھومتے تھے، کبھی کسی پل کے نیچے کبھی کسی کھنڈر میں پڑے رہتے، کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کسی نے کھانے کے لیے کچھ دے دیا تو کتوں کو کھلا دیتے تھے۔ تن پر کوئی کپڑا نہ ہوتا، بالکل برہنہ رہتے۔ اسی حالت میں 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں کے دوران آپ سے بہت سی کرامتیں ظہور میں آئیں۔ لوگوں میں یقین بیٹھ گیا آپ ولی ہیں۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے، راستہ میں ایک سونار کا مکان پڑا۔ بابا نے کہا، بابو مکان خالی کر دے۔ سونار آپ کا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی، مکان خالی کر دیا۔ اسی رات مکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ دوسرے دن جب سونار اپنے گھر کو دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ بابا کی عزت اس کی نگاہ میں اور بڑھ گئی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بابا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پلیا کے نیچے بابا کو پا لیا اور دوڑ کر قدموں میں گر پڑا۔ بابا صاحب نے اسے اور اس کے خاندان کو آفت ناگہانی سے بچا لیا تھا۔ بابا کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور سینکڑوں ضرورت مند بابا کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کی بھیڑ گھیرے رہتی تھی۔ حضرت بابا صاحب ضرورت مندوں اور عقیدت مندوں کی روز
افزوں بھیڑ سے گھبرانے لگے۔ اب کامٹی میں آپ کے لیے کوئی گوشہ تنہائی نہ تھا۔ آپ کی ریاضت میں خلل پڑنے لگا۔ آپ کو تنہائی کی ضرورت تھی۔ آخر ایک ترکیب سوچی۔ آپ نے فرمایا ہم پاگل خانہ جائیں گے۔ دوسرے دن بابا لیڈیز کلب جا پہنچے جہاں کچھ عورتیں ٹینس کھیل رہی تھیں۔ بابا ان عورتوں کے بیچ کھڑی ہو گئے۔ انگریز عورتوں میں کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے پولیس کو بلا کر بابا صاحب کو اس کے حوالے کیا اور پاگل خانہ بھجوا دیا۔ اسی طرح ایک ولی پاگل بن کر پاگل خانہ پہنچ گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 31 برس تھی۔ 27 اگست 1892 کو آپ پاگل خانے میں داخل ہوئے، لیکن اسی دن آپ کامٹی میں گھومتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ ناگپور سے کامٹی کافی دور ہے۔ پاگل خانہ کے انگریز افسر کا اردلی بازار سے سودا خریدنے آیا۔ اس نے بابا صاحب کو حیرت سے دیکھا، واپس پلٹ کر اپنے افسر کو خبر دی۔ وہی فوجی افسر تھا جو مجسٹریٹ کے حکم سے بابا کو پاگل خانے پہنچا کر آیا تھا۔ خبر ملتے ہی انگریز افسر غصہ سے پاگل ہوا، اٹھا، فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر بازار پہنچا جہاں بابا صاحب ایک درخت کے نیچے دھونی جمائے بیٹھے تھے۔ افسر غصے سے پاگل ہوا، اٹھا اور گھوڑا دوڑا کر ناگپور پہنچا اور جاتے ہی ڈاکٹر پر گرم ہو کر دریافت کیا، میں جو پاگل کل یہاں چھوڑ گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر سٹپٹا گیا اور اپنی کوٹری میں بند ہے۔ دونوں جلدی جلدی کوٹری پہنچے جہاں بابا صاحب بیٹھے تھے۔ افسر نے حیرت سے دیکھا، بابا ٹھیک اسی حالت میں کوٹری میں بیٹھے تھے جس حالت میں انہیں درخت کے نیچے کامٹی میں دیکھا۔ افسر کے دل میں بابا حضور سے بے پناہ عقیدت پیدا ہو گئی اور وہ ہر اتوار کو بابا کے دیدار کے لیے بال بچوں کے آنے جانے لگا۔ ادھر بابا کامٹی میں دیدار عام بات ہو گئی۔ کبھی کسی عقیدت مند کے دروازے پر کھڑے نظر آتے، کبھی کسی پیڑ کے نیچے دھونی رمائے بیٹھے ہوتے۔ پاگل خانہ کا انچارج ڈاکٹر مجید تھے۔ ایک رات انہوں نے بابا کو پاگل خانے میں ٹھہرتے ہوئے پایا تو چوکیدار پر خفا ہوئے، تم نے کوٹری بند کیوں نہیں کی؟ چوکیدار نے ڈاکٹر کو دکھایا، کوٹری کا تالا لگا ہے، بابا اس میں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہو کر کبھی کہ تالا دیکھتے کبھی بابا صاحب کو۔ اتنے میں اندر سے بابا صاحب بولے، کیا دیکھتا ہے؟ ہوا ہی تو ہے، آتی ہے جاتی ہے۔ بھساول کے اسٹیشن پر ڈاکٹر صاحب کسی کام سے ریل سے اترے اور جلدی میں لائن کراس کرنے لگے۔ اتفاقاً ایک تیز رفتار انجن اسی لائن پر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب موت کے خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ تب انجن اچانک آ کر رک گیا۔ ڈرائیور اور فائر مین انجن سے اتر کر ان کے پاس آئے اور بولے، آپ ضرور کوئی مہاتما یا ولی ہیں۔ تبھی تو انجن بغیر بریک لگائے رک گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں کوئی ولی مہاتما نہیں ہوں، میں ایک ادنا خادم ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اجازت مانگنے سے لے کر اب تک قصہ سنایا۔ سینکڑوں لوگ بابا کے معتقد ہو گئے اور دعا کرانے کے لیے پاگل خانے میں آنے لگے۔ ہر وقت پاگل خانے میں بھیڑ رہنے لگی۔ جو لوگ بابا صاحب کے پاس آتے اپنی مرادیں پاتے تھے۔ سید عبد الوہاب پوسٹ آفس ناگپور میں ملازمت کے خواہاں تھے۔ اس کے لیے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے میڈیکل آفیسر کے سامنے حاضر ہونا تھا۔ وہ میڈیکل آفیسر کے معائنہ سے گھبراتے تھے کیونکہ انہیں خارش تھی، جسم پر پھوڑے تھے۔ ان کے دوست عبد المجید نے حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا۔ سید عبد الوہاب اپنے سالے کو لے کر پاگل خانے میں پہنچے۔ چوکیدار نے بابا صاحب کی خدمت میں پہنچا دیا۔ بابا صاحب انہیں دیکھ کر بولے، آؤ مدراسی بھائی، دفتر لے کر آئے ہیں، دفتر لے کر جائیں گے۔ عبد الوہاب مدراسی تھے اور بابا کا تعلق بھی مدراس سے تھا، اس لیے بابا کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر حیرت ہوئی۔ بابا نے حکم دیا، پیر دباؤ۔ سید عبد الوہاب نے عقیدت کے ساتھ حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، بابا صاحب کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا، نبض غائب ہو گئی، بابا صاحب بے ہوش ہو گئے۔ عبد الوہاب گھبرا کر آواز دینے ہی والے تھے کہ بابا صاحب نے آنکھیں کھول دی، اٹھ بیٹھے۔ اٹھنے کے بعد بابا نے فرمایا، جا کر آؤ حضرت، انگریز کیا کرے گا؟ چوکیدار نے بتایا کہ آپ کا کام بن گیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر عبد الوہاب مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن عبد الوہاب کا معائنہ کرنے سے پہلے ہی کسی کام سے میڈیکل آفیسر چلا گیا، بغیر دیکھے سرٹیفکیٹ دے دیا اور سید عبد الوہاب صاحب کا کام بابا صاحب کے کرم سے ہو گیا۔ سید عبد الوہاب صاحب بھی بابا کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور برابر حاضری دینے لگے۔ ایک دن عبد الوہاب صاحب بابا صاحب کی خدمت کر کے لوٹ رہے تھے کہ راستہ میں ایک آدمی ملا اور کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟
انہوں نے جواب دیا بابا صاحب کی خدمت سے آ رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا آپ نے وہاں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے بابا کے پیر دبائے۔ اس اجنبی نے ان سے ہاتھ سونگھنے کو کہا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سونگھے، ان میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کپڑوں پر مل لیے، ان سے کپڑوں میں بھی خوشبو بس گئی۔ انہوں نے ان کپڑوں کو سنبھال کر رکھ لیا اور برسوں تک رکھا، لیکن بہت کھوج پر بھی نہ جان پائے کہ وہ کون اجنبی تھا جس نے خوشبو کا احساس کرایا تھا۔ کامٹی کے قطب الدین صاحب کا لڑکا فخر الدین سخت بیمار تھا۔ جب کوئی علاج کارگر نہ ہوا تو بابا صاحب کی خدمت میں دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا۔ بابا صاحب کے قدموں میں جھکے تو حضور بابا صاحب نے فرمایا کس کے لیے دعا کریں، وہ تو دنیا سے ہی چل بسا ہے۔ بابا صاحب کے الفاظ سن کر قطب الدین سکتے میں آ گیا اور بابا صاحب کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ فرمایا صبر کرو۔ قطب الدین صاحب سمجھ گئے اللہ کی مرضی میں چارہ نہیں۔ لڑکے کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ صبر و ضبط کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئے اور بیٹے کی تدفین کا انتظام صبر و ضبط سے کیا۔ یہ قطب الدین صاحب وہی ہیں جو بعد میں بابا صاحب کے زبردست عقیدت مند بن گئے تھے اور ایک کتاب تاج قطبی نام سے لکھی جس میں حضور کے حالات و واقعات زندگی بڑے تفصیل سے درج ہیں۔ ایک بار ایک مجرم بابا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا نے اسے دیکھ کر فرمایا جا ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ ایک غریب کسان تھا جسے زمین کے جھگڑے کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے ایک قتل کا مقدمہ میں پھنسا دیا تھا۔ غریب آدمی اپنے مقدمے کی پیروی نہ کر سکا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اپیل کی مقدمہ کی پیروی نہ کر سکا، بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بابا صاحب نے اس کو مطمئن کر کے واپس کیا۔ ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا تو ایک وکیل جج صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور مقدمہ کی پیروی کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل جانے پر اس نے مختصر سی تقریر سے جج کو مطمئن کر دیا۔ جج نے سرکاری وکیل سے مشورہ کر کے فیصلہ سنایا اور رام سنگھ مجرم صاف بری کر دیا گیا۔ وہ وکیل کوئی اور نہیں خود بابا صاحب تھے جو ایک بے قصور مجرم کو آزاد کرانے کے لیے وکیل بن کر عدالت میں آئے۔ ایک بار ممبئی کے ایک سیٹھ بابا صاحب کے پاس آئے۔ ان کے والد ممبئی میں سخت بیمار تھے۔ سیٹھ صاحب ان کے لیے دعا کرانے کے لیے بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابا صاحب ان کو دیکھتے ہی بولے ممبئی واپس جاؤ، والد صاحب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے بابا صاحب کے ان الفاظ کی تصدیق کے لیے ممبئی ایک تار بھیجا جس کا جواب ممبئی سے ان کے والد نے ہی دیا کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر عبدالمجید صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ پاگل خانہ کے انچارج بنے۔ وہ طالب علمی کے زمانہ سے ہی روحانیت کی طرف مائل تھے۔ ان کے گرو بابا برہم چاری جب ان سے ملنے پاگل خانے آئے تو دور سے پکار اٹھے بھائی تاج دین یہ بچہ تمہارے حوالے ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ بابا حضور اس وقت ایک پیڑ کے نیچے ریاضت میں مصروف تھے، وہیں سے بولے اپنی ہی برادری کا ہے، کہاں جا سکتا ہے؟ دونوں بزرگوں کی بات چیت ڈاکٹر کاشی ناتھ کے لیے حیران کن تھی، لیکن اسی دن ان کے دل میں بابا صاحب کے لیے عقیدت پیدا ہو گئی۔ ان کو اپنا روحانی گرو سمجھنے لگے۔ بابا صاحب نے بھی اپنے فیوز و برکات سے انہیں خوب نوازا۔ بابا صاحب کی نظر کرم سے ڈاکٹر اونسکر ایک مہمان شخصیت بن گئے۔ ایک رات پاگل خانے سے 11 قیدی فرار ہو گئے۔ ڈاکٹر کاشی ناتھ گھبرائے۔ بابا صاحب کے فیض و کرم سے وہ سب قیدی صبح پاگل خانے لوٹ آئے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے انگریز افسر کے پاس اس واقعہ کی تفصیل لے کر پہنچے۔ انگریز افسر سے بولے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا اپنے بنگلہ پر جا، تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ انگریز افسر پہنچا تو بیوی کی موت کا تار ملا۔ اسی وقت سے انگریز افسر بھی متقد ہو گیا۔ انگریزوں میں بھی بابا صاحب کی کرامات کی شہرت ہو گئی۔ ایک دن ایک شخص بابا صاحب کے پاس آیا اور قدموں میں سر رکھ کر التجا کی، میری بیٹی سخت بیمار ہے، مہربانی کر کے بچا لیجیے۔ بابا صاحب نے اس شخص کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھ کھول کر بولے جاؤ اب بیٹی تندرست ہے، خطرہ ٹل گیا۔ انہوں نے گھر جا کر دیکھا لڑکی کچھ کھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی بیوی نے بتایا ایک فقیر دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا، وہ فقیر کو کچھ پیسے دینے دروازے پر گئی تو اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر فقیر نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں اداسی کیسی؟ بیوی نے بیٹی کا حال سنایا۔ فقیر اندر آیا، لڑکی پر ہاتھ پھیر کر بولا لو اب یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ فقیر چلا گیا۔ اس
کے جانے کے بعد لڑکی اٹھ بیٹھی اور کچھ کھانے کے لیے مانگنے لگی۔ پاگل خانے میں ایسی لاتعداد کرامات دکھانے اور لوگوں کو فیض یاب کرنے کے بعد بابا تاج دین کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاگل خانہ بابا کے درشن کے لیے آنے لگے۔ ان میں بہت سے انگریز افسر بھی تھے۔ اب انگریزوں کو یقین ہو گیا تھا بابا کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ خدا سیدہ بزرگ ہیں۔ وہ پاگل نہیں بلکہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے سچے پرہیزگار ہیں۔ اب انہیں زیادہ دنوں تک پاگل خانہ میں رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ پاگل خانے کے کرمچاری بھگتوں سے فیس وصول کرتے تھے اور عام لوگ بابا کے دیدار اور ان کے فیض سے محروم رہ جاتے تھے۔ ناگپور کے مہاراجہ گھوجی راؤ بھوسلے نے 2000 روپیہ نقد ضمانت جمع کی، بابا کو اپنے محل میں لے آئے۔ پاگل خانے میں 16 سال سے زیادہ عرصہ گزار کر آخر 1908 کو بابا کی پاگل خانے سے رہائی ملی۔ مہاراجہ نے بابا کے لیے شکردرا محل کے احاطہ میں واقع لال محل میں مقام پر قیام کا بندوبست کر دیا تھا۔ بابا صاحب 1 ماہ تک شکردرا میں رہ کر مہاراجہ کی اجازت سے واقعی کے جنگلوں میں چلے گئے۔ واقعی کے پٹیل شری کاشی ناتھ راؤ بابا صاحب کے بھکت تھے۔ انہیں جوڑوں میں درد کی شکایت تھی، جن کے لیے وہ اکثر ناگپور آیا کرتے تھے۔ ایک دن پاگل خانے کے سامنے سے گزرے، ایک جمع غفیر دیکھ کر رک گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا پیڑ ایک سنت کے درشن کے لیے جمع ہے۔ کاشی ناتھ نے بابا صاحب کو دیکھ کر سر جھکا لیا۔ بابا صاحب نے فرمایا، نانا آپ ٹھیک ہو جاتے ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ کاشی ناتھ راؤ کے جوڑوں کا درد جاتا رہا۔ کاشی ناتھ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے۔ ایک دن بابا صاحب مہاراجہ کی بھگی میں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ پاٹھن سونگی پہنچ کر بابا صاحب نے فرمایا، نانا کو بلائے ہم واقعی جائیں گے۔ فوراً واقعی خبر بھیجی گئی، جو پاٹھن سونگی سے شمال کی طرف صرف 4 میل کے فاصلے پر تھا۔ کاشی ناتھ راؤ پٹیل فوراً 4 بیل گاڑیاں لے کر شاندار استقبال کے لیے بابا صاحب کو واقعی لے گئے۔ اسی طرح بابا صاحب واقعی گئے۔ انہوں نے خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور خدمتگار بھی مقرر کر دیے، خود بھی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ بابا صاحب نے کبھی بستر پر آرام نہیں کیا۔ جب بیٹھے زمین پر، جب لیٹے زمین پر، جاڑا گرمی برسات، ہر موسم میں ایک کرتے کے سوا کچھ نہیں پہنتے تھے۔ سر اور پاؤں ہمیشہ ننگے رکھتے تھے۔ اسی طرح پاگل خانے میں آپ نے ہزاروں کرامات دکھائیں اور ہزاروں لوگوں کو فیض پہنچایا۔